اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان دنوں میں تم بالکل ہی گونگے بن جاؤ گے کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہ رہے گی. اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہنا. اس کے معنی بعض مفسرین نے یہ لیے ہیں کہ زبان کھلے گی تسبیح کے لیے، حمد کے لیے، عبادت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اب زبان ایسی بند ہو گئی ہے کہ اب نہ تلاوت ہو سکتی ہے، نہ تسبیح ہو سکتی ہے، نہ عبادت ہو سکتی ہے. یہ سب کچھ ہوگا لیکن لوگوں سے بات چیت نہیں کرو گے، تم الفاظ میں اشاروں سے بات کرو گے. بعد نے اس کے معنی یہ لیے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا کہ جب وہ وقت نعمت کے ملنے کا آ جائے تو اس وقت تم اپنے رب کی یاد میں لگ جانا. کیونکہ یہ نعمت ہے اللہ کی تو اس وقت اللہ کی شکر گزاری اور بھی زیادہ ہونی چاہیے بنسبت اور اوقات کے کہ جس وقت اللہ کی نعمت نہیں مل رہی. معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت کا حق، ہر نعمت اپنا حق رکھتی ہے اور اس کا حق یہی ہے کہ اللہ کی شکر گزاری ہو. یہ نہیں کہ جب نعمت ملی وَإِذَا أَنَمْنَا کیا ہے جو ہے کہ جب ہم کسی انسان کو کوئی نعمت دے دیں تو یہ کیا حاضالی، یہ تو میرا حق تھا جو مجھے مل گیا، بجائے اللہ میاں کا شکریہ ادا کرنے کے اپنے ہی شکریہ ہونے لگے. ہاں میں کتنا قابل ہوں، میرا حق مجھے مل گیا. یہ غلط ہے، بلکہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کے شکریہ ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ. اس لیے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ خاص طور پر صبح شام اس کی تسبیح اور اس کی نماز اور اس کی عبادت میں لگنا. تو یوں تو اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اب اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو مل گئے. ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتا دی ہے تو ملے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. دوسرا واقعہ، ایک واقعہ بتلا دیا، اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کو بالکل یہاں کچھ نہیں چھیڑا جا رہا ہے، خود نتیجہ نکلے گا اس سے کہ اس واقعے کو کیوں سنایا گیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ یحییٰ کے لیے دعا کی اور یحییٰ دے دیے گئے ہیں ان کو، یہ واقعہ کیوں سنایا گیا آگے یہ بات کھلے گی. آگے دوسرا واقعہ بتلا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. پہلا واقعہ تھا کہ یہ مریم جو ہیں ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور دوسرا واقعہ ہے کہ زکریا علیہ السلام جن کو مریم علیہ السلام کا کفیل بنایا گیا تھا ان کو یحییٰ علیہ السلام ان کی اولاد ہوئی اور کس طرح ہوئی. تیسرا واقعہ خود مریم کا دوسرا ایک بتلا رہے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے تم کو، اور وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور چن لیا تم کو سارے جہانوں کی عورتوں پر. تو ایک تو محض چن لینا ہوا، یہاں تک تو کوئی اشکال نہیں. اشکال بعض لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ساری دنیا کی عورتوں پر تم کو چن لیا. معلوم ہوا کہ ساری دنیا کی عورتوں میں افضل خاتون کون ہوئی؟ حضرت مریم. تو کیا حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہوئی؟ کیا حضرت عائشہ سے بھی افضل ہوئی؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہیں تو حضرت فاطمہ کے لیے فرمایا تو کہیں حضرت خدیجہ کے لیے فرمایا. اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں بھی تو حضرت خدیجہ کے لیے تو خاص طور پر احادیث موجود ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں تو حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے اور حدیث میں حضرت خدیجہ کو کہا جا رہا ہے، تو آخر یہ ٹکراؤ ہے. تو کون ہے آخر ساری دنیا کی عورتوں میں افضل عورت؟ یہ ایک اشکال ہوتا ہے. اس کے دو جواب ہیں، زبردستی کے نہیں بلکہ واقع بھی یہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جواب کو معقول سمجھنا چاہیے، اسی طرح استعمال ہوتا بھی ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ علی نساء العالمین فی ھذا العہد اس زمانے کی ساری عورتوں پر اللہ نے تم کو چن لیا. یہ کہاں اس میں ہے کہ قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے انسانوں پر عورتوں پر کہا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ کہاں سے تم نکال رہے ہو کہ ساری دنیا کی عورتوں کا مطلب قیامت تک کے لیے؟ یہ تو تم نے اپنے ذہن میں خود ہی لگا دیا اور اس کے بعد اشکال کرتے ہو قرآن پر. یہ خاص طور پر اس طرح کی آیت کو آج کل کے وہ عیسائی پریسٹ جو ہیں
وہ بہت کوٹ کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ قرآن کا مطالعہ قرآن سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے مذہب جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس طرح کی آیتیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو مریم کا درجہ کیا ہے، اور جب اس کے مقابلے میں پھر وہ حدیث لاتے ہیں کہ جس میں خدیجہ کا مرتبہ ہے، تو معنی کیا ہوئے؟ آپ کا پیغمبر خود آپ کے ہی قرآن کے خلاف بولتا ہے۔ یہ ہے وہ جو جس طرح کی باتیں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ کہاں سے سمجھتے ہو تم؟ کہیں قرآن شریف میں یہ کہاں کہا گیا کہ قیامت تک کے لیے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو افضل کہا جائے اس کے یہ معنی کہاں ہے کہ ہر حیثیت سے سارے اوصاف، سارے ایٹریبیوٹس اور ہر معاملے میں تم کو فضیلت دی جا رہی؟ فضیلت کسی ایک معاملے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، دوسرے کو فضیلت کسی اور معاملے کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس کے یہ معنی لے لینا کہ تمام باتوں میں یہ فرد، یہ عورت، یہ مرد، یہ بچہ، یہ بڑا، ساری ہر اعتبار سے ساری دنیا میں افضل ہوا، ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بہترین قاری ہو، قرات پڑھے، آپ کہیں کہ بھئی آپ تو ساری دنیا میں افضل ترین انسان ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آدمی کہیں گے پہلوان بھی سب سے اعلیٰ یہی ہیں، ظاہر ہے کہ غلط ہوگا۔ مراد یہ کہ جو وصف اس کا ہے قاری ہونا، اس لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری دنیا میں اعلیٰ ترین ہیں، تو ایک وصف خاص۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی کو کوئی خاص وصف دیا گیا، اس وصف کے لحاظ سے وہ اور انبیاء پہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ سارے اوصاف میں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو بحیثیت کلیم اللہ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام افضل الرسول ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سارے اوصاف میں موسیٰ علیہ السلام افضل الرسول ہیں، بحیثیت کلیم اللہ کے ہیں۔ تو اسی طرح سے ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو بحیثیت خلت کے، یعنی اس وصف کے وصف خلت جو ہے اس کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام افضل الرسول ہیں، لیکن مجموعی تمام اوصاف میں نہیں، تمام اوصاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل الرسول ہیں۔ اسی طرح سے مثلا صحابہ کے اندر آئیے تو صحابہ میں مختلف اوصاف کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان کو افضل قرار دیا۔ مثلا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ لکل امت امین وامین هذه الامه عبیدہ بن جراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کا امین جو ہے عبیدہ بن جراح۔ معلوم ہے کہ امانت کے وصف کے لحاظ سے حضرت ابو عبیدہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، اگرچہ امانت کا وصف سب میں تھا، جب ایمان سب میں تھا تو امانت بھی سب میں تھی، لیکن یہ کہ یہ وصف ان میں زیادہ نما ہے اور صحابہ کے مقابلے میں، اس لیے ان کو افضل کہا گیا۔ لیکن یوں نہیں ہوگا کہ ابو عبیدہ سارے اوصاف کے لحاظ سے سب سے افضل ہے، ایسا نہیں، بلکہ سارے اوصاف کے لحاظ سے ابو بکر سب سے افضل ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں یہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تم کو چن لیا ہے ساری دنیا کی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربک۔ اب اس مرتبے کا اور اس نعمت کا اور فضیلت کا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد اب تمہاری چھٹی ہو گئی جو چاہے سو کرتے پھرو، بلکہ یہ کہ تمہیں اور زیادہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرنا چاہیے، اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا اے مریم لو لگاؤ تم اپنے رب کی طرف، وسجدی اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر کے رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح سے اور عبادتیں کرتے ہیں اسی طرح تم عبادت کرو۔ یہ نہیں کہ اب تم چونکہ کیا ہوگا چن لی گئی ہو لہذا تم کو اوق ہو ان بے وقوفوں کے ساتھ میں کہاں کو نماز پڑھوں، یہ تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، میرا درجہ بہت اونچا ہے، میری عبادت ہی دوسروں سے مختلف ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے بعض لوگوں نے بزرگی کے نام پر یہ ڈھونگ بھی رچا دیا، تاریخ میں عجیب عجیب قسم کے بہنگم لوگ ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارا درجہ بہت اونچا ہے لہذا ہم کو عام لوگوں کی طرح نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو غلط ہے، تم ورکائی مار راکعین، تمہارا درجہ بہت اونچا ہے اور تم اسی طرح سے عبادت کرو جس طرح دوسرے عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن عبادت کا تو وہ طریقہ جو مقرر کر دیا گیا ہے اس سے کسی کو ایگزمپشن نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا رتبہ بلند ہوگا میاں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یوں نہیں کہا یہ نماز بس تمہارے واسطے ہے، میں نے پڑھ لی اب میرا درجہ بہت اونچا ہے، میں تو ہر وقت اللہ کے حضور میں رہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، یہ تو نہیں کہا۔ تو جب آپ نے نہیں فرمایا تو کسی اور کو کہاں سے حق ہو جائے گا؟ آپ نے وہ سارے کام کیے جس کام کے کرنے کا آپ نے اپنی امت کے افراد سے مطالبہ کیا ہے، بلکہ خود زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس واسطے طریقہ عبادت کا سب کے لیے ہوگا اور سبھی کو اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہاں سے فرماتے ہیں ایک مسئلہ دوسرا جو ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر وحی کر کے بتلایا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یحییٰ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مریم کیسے پیدا ہوئی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مریم کو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی؟ ظاہر ہے کہ ہم بتلائیں تو پتہ چلے گا۔ جب آپ کو ہمارے بتلانے سے معلوم ہوا یہ دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں۔ یہ خاص طور پر آپ کو ذہن میں ہوگا، یہ میں نے گزشتہ ہفتے جب آیتیں شروع کی تھی میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت جس وقت نجران کا قبیلہ آیا تھا، وہ ڈیلیگیشن مدینے میں، اور انہوں نے آ کر کے اسلام کے تعلق سے جو بات چیت کی تھی تو ان کو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہاں وہ واقعات جو عیسائیوں کے یہاں جن کی اہمیت ہے ان واقعات کو بتلایا جا رہا ہے، ساتھ میں بیچ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو معلوم ہے تو ہم نے وحی سے بتلائی، یہ دلیل ہے نبی ہونے کی۔ تو ان کو سجانا ہے کہ تم جس سے بات کر رہے ہو یہ نبی ہے، اگر نبی نہ ہوتا تو یہ ساری باتیں کہاں سے اس پر آ جاتی؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون، آپ اس وقت نہیں تھے کہ جس وقت لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے کون کفالت کرے گا مریم کی، اور نہ تو اس وقت آپ وہاں تھے جس وقت وہ جھگڑ رہے تھے۔ میں بتا چکا ہوں پچھلے ہفتے کہ جب مریم کو ان کی والدہ بیت المقدس میں لے کے آئیں کہ میں نے منت مانی تھی اس واسطے یہ بچی لو اور اس کو تم سنبھالو، تب وہاں ہر ایک نے یہ جھگڑا شروع کیا کون لے، ہر ایک کہتا تھا میں لوں، تو اب پھر یہ ہوا کہ بھائی قرآن ڈال لو۔ یہ قلم ڈالنے کا مطلب وہی تھا کہ بھائی کچھ چیز لے کر کے جھولے میں ڈال لیجئے، لکڑیاں جو بھی ہیں، اور اس کے بعد جس کے نام کی وہ لکڑی نکل آئے گی وہی اس کا جو ہے ذمہ دار بن جائے گا، مربی ہوگا، کفیل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تھے وہاں جس وقت وہ قلعے ڈالے جا رہے تھے، لکڑیاں ڈالی جا رہی تھی قلعے کی، اور تم تھے وہاں جس وقت یہ جھگڑا کھڑا تھا کون لے گا اس مریم کو، ظاہر ہے کہ تم نہیں تھے۔ لیکن اگر یہ ساری داستان تم بتا رہے ہو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات نبی کو اللہ ہی بتاتے ہیں، یہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله
واللہ خیر الماکرین۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں حضرت مریم کی پیدائش کا اور ان کی پرورش کا ذکر آیا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش کا ذکر ہوا۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام سے پھر آگے جو سلسلہ چلا ہے اولاد کا، اس کا ذکر ہے کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اللہ خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو اپنی طرف سے ایک حکم کی، یعنی حکم کے ذریعے سے ایک بچے کی پیدائش کی۔ یہ ہے کلمۃ منہ، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ یہاں الملائکہ کا لفظ ہے، فرشتوں نے کہا، خوشخبری دی، اور سورہ مریم میں ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا۔ وہاں روح سے مراد روح القدس حضرت جبریل ہے کہ ہم نے روح القدس کو ان کے پاس بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، اور حضرت جبریل ایک مکمل انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے اور ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہاری اولاد ہوگی۔ یہاں ہے فرشتوں کا مسئلہ، تو حضرت جبریل ہے، ایک فرشتہ ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں۔ یہاں الملائکہ جو پلورل لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سے فرشتے تھے۔ تو اس لیے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو لیڈر ہوں گے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہاں لیڈر کا ذکر کر دیا اور یہاں پوری جماعت کا ذکر ہو گیا۔ بہرحال یہ خوشخبری حضرت مریم کو دی۔ وہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ فنفخنا فیہ من روحنا، حضرت جبریل نے ان میں پھونک مار دی، ان کے گریبان میں، تو وہ پھونک مارنے سے وہ صورت بن گئی کہ جس سے کہیوں کہ یہ پریگننسی ہوتی ہے۔ یہاں بس یہ ہے کہ اللہ نے خوشخبری دی، اللہ خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک حکم کے ذریعے سے ایک بچے کی پیدائش کی، اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم۔ المسیح کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ عبرانی لفظ ہے مشیع اور ماشے، اس سے یہ مسیح ہی بنا ہے، جس کے معنی وہاں ہیں مبارک کے، تو عربی میں اس کو مسیح بنا دیا گیا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ کہ نہیں، یہ عربی لفظ ہے مسح سے، مسح کے معنی آتے ہیں ہاتھ پھیرنے کے، چھونے کے، جیسے آپ سر کا مسح کرتے ہیں۔ مسیح وہ ہے جو چھونے والا ہو، یا جس کو، تو حضرت مریم علیہ السلام کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ معجزہ دیا، جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ پھیر کر کے لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، تو اس واسطے ان کو مسیح کہا گیا۔ ایک اور مسیح ہوگا حدیث سے جس کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے مسیح دجال، اس کو مسیح کہا گیا۔
وہ اس لحاظ سے کہا گیا کہ جیسے میں نے کہا کہ مسح کے معنی چونکہ پھیرنے کے ہیں، اس کو مسیح اس لیے دو اعتبار سے، یا تو یہ کہ وہ دنیا بھر میں پھیلے گا، تو ایک لحاظ سے یہ کہ بھئی پوری زمین کو وہ چھوتا چلا جائے گا، مسیح وہاں ماسے کے معنی میں، اور اس لحاظ سے بھی اس کو کہا گیا کہ وہ ایک آنکھ اس کی پچ کی بھی ہوگی، تو جیسے ہاتھ رکھ کر کے دبا دیجیے آنکھ کو تو اندر کو دب جائے، اس طرح کی شکل اس کی آنکھ کی ہوگی، تو مسیح پھر اس صورت میں ممسوح کے معنی میں ہوگا۔ عربی زبان میں فعیل کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں وہ فاعل اور مفعول دونوں معنی میں استعمال اس کا ہوتا ہے، جیسے مثلا کریم کے معنی تو وہ ہیں جو بڑائی والا ہے، کرامت والا ہے، عظمت والا ہے، لیکن قتیل جو ہے مقتول کے معنی میں بولا جاتا ہے، جس کو قتل کر دیا جائے، تو فعیل کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں وہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی کے لیے، تو یہاں مسیح دجال کے واسطے مسیح بمانے ماسح بھی ہوگا اور بمانے ممسوح بھی ہوگا، تو بہرحال دو مسیح ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو عیسیٰ تو نام ہے اور ابن مریم اس لیے کہہ دیا کہ تاکہ اس غلط پروپیگنڈے کا ازالہ ہو جائے کہ جو یہ بات کہی گئی کہ صاحب یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ نسلی غلط تھی، حرام کاری کے نتیجے میں ہوئے، وہ تو انہوں نے بدتمیزی کی تھی، لیکن عیسائیوں نے پھر یہ ہوا کہ ایک طرف تو خدا کا بیٹا بھی کہا اور دوسری طرف خدا جانے کہاں سے بات چلی کہ یوسف کو حضرت عیسیٰ کا باپ بھی، یہ کہ یوسف جو تھے وہ شوہر تھے حضرت مریم کے، یہ بھی ہے، تو اس واسطے یہاں صاف کر دیا گیا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ کسی مردوں میں سے کسی کے بیٹے نہیں تھے، وہ حضرت مریم کے بیٹے تھے، تو اگر کوئی باپ ہوتا مردوں میں تو اس کا ان کی طرف نسبت ہوتی۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑے باکرامت ہوں گے دنیا میں با حیثیت، اور آخرت میں بھی ان کا رتبہ بلند ہوگا۔ ومن المقربین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام اور رتبہ قریب ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے اپنے گود کی عمر میں بھی اور کہولت کی عمر میں بھی۔ مہد وہ کہتے ہیں اس کو جو پالنا جس کو کہتے ہیں کہ جس میں بچے کو لٹا کر کے اس کو سلاتے ہیں، لیکن مہد ماں کی گود کو بھی کہا جاتا ہے، تو فی المہدی کے معنی یہ ہے کہ جب بچہ اس عمر میں ہو کہ ماں اس کو اپنی گود میں رکھتی، اس وقت بھی کلام کریں گے، اور کہولت کے زمانے میں بھی۔ کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے، یہ ہے کہولت کا زمانہ، اس میں بھی کلام کریں گے۔ یہاں جہاں تک مہد کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے ان لوگوں نے کہ جو اورنٹلسٹ سے ہمیشہ مروب رہتے ہیں کہ صاحب ہمارا اسلام سخت خطرے میں ہے، لہذا کسی طرح سے ان کے سمجھنے کے قابل بنا دی جائے، اور ان کے قیامت تک وہ سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھنے کے بعد سے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اورنٹلسٹ جو ہیں ان کے سمجھنے کے قابل بنا دیں اسلام کو یا قرآن کی باتوں کو، ایسے لوگوں نے یہ مہد کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ اسی طرح بات کریں گے جس طرح سے اور بچے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کے لیے قرآن شریف کو ضرورت کیا تھی اس خصوصیت کے بتلانے کی؟ اگر ویسے ہی ان کو بات کرنی ہے کہ مما مما اور پپا پپا کرتے رہیں تو پھر تو سارے بچے کرتے ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت رہے گی کہ اس کا قرآن شریف میں ذکر آئے؟ اور آگے سورہ مریم کے اندر خاص طور پر وہ تو اس واقعے کی اور بھی زیادہ وضاحت کر دی گئی کہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کی گود میں دیکھا اور انہوں نے سوال جواب شروع کیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے بچہ ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ کیسے بچہ ہوا؟ تو فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، میں کچھ نہیں بولتی، اسی سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ وہ بچہ جو ابھی گود کے اندر ہے ہم اس سے کیسے بات کر لیں گے؟ تم کیا بات کہہ رہی ہو؟ اس بچے سے پوچھیں، کیسے پوچھیں اس بچے سے؟ ظاہر ہے کہ وہاں ان کے اشکال اعتراض کا مطلب یہی ہے کہ بچہ ماما تو کر سکتا ہے لیکن پوری بات کا تھوڑی جواب دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہی ہے
قال انی عبد اللہ. وہ بچہ بول پڑا. وہ بچہ جو ہے وہ اس طرح نہیں بول رہا تھا جس طرح اور بچے بولا کرتے ہیں، بلکہ پوری بات کہی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا، مبارک بنایا گیا جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سختی کرنے والا اور ایک جابر قسم کا انسان نہیں بنایا گیا. مطلب یہ کہ یہ حیثیت میری ہے، اس طرح سے مجھے دنیا میں بھیجا گیا، مستقبل میں مجھے یہ کام کرنے ہیں. تو پوری بات اپنا پورا یوں کہ یہ زندگی کا پلان اور جو ہے وہ منصوبہ، وہ سارا انہوں نے اپنی اسی. تو اس سے زیادہ اور مکمل بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس واسطے یہ بے جا تکلف ہے، اور قرآن جس بات کو جس طرح کہنا چاہتا ہے اس کو توڑنا مروڑنا ہے. تو کہا گیا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے کلام کرے گا مہد، گود میں. وَكَهْلًا، کہولت کے زمانے میں. کہولت جیسے میں نے کہا کہ ادھیڑ عمر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں کیا کہولت کے زمانے تک رہے ہیں یا نہیں رہے. دونوں قول آتے ہیں کہ آپ کافی دن تک یہاں رہیں. مفسرین بعض اس کے یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ بوڑھا ہونے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے، لیکن زیادہ جو قول ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اٹھانا ان کا ہوا ہے اس وقت ان کی عمر ایسی نہیں تھی. 33 سال 34 سال کی عمر بتلائی جاتی. اگر اس کو صحیح مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا رفع الی السماء جو ہے آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا وہ 33 یا 34 سال کی عمر میں ہے، تو یہ تو کہولت کا زمانہ نہیں ہے. کہولت کا زمانہ 40 سال کے بعد 45 سال سے شروع ہوتا ہے تقریباً. تو یہ پھر اس صورت میں وکہلن کہولت کے زمانے میں بھی کلام کریں گے. اگر یہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ مان لیے جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہاں اتنا عرصے تک رہیں گے کہ وہ ان کو یوں کہ یہ کہولت کا زمانہ ان کو ملے گا، بڑھاپا ملے گا، اور پھر طبعی طور پر ان کا انتقال ہوگا. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ میرے جہاں آپ مدفون ہیں وہیں ان کا دفن ہوگا، اور قیامت میں ساتھ اٹھیں گے اس طرح سے کہ ابو بکر و عمر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے رضی اللہ عنہما. تو یہ حدیث میں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرح سے پہلی پیشین گوئی کر دی گئی کہ دنیا میں ان کا رہنا 2 مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ تو بچپن میں کلام کریں گے، یہ معجزہ ہوگا، اور پھر دوسری مرتبہ کہولت کے زمانے میں. وہ اگرچہ کہولت کے زمانے میں کلام کرنا معجزہ نہیں ہے، مگر چونکہ دوبارہ آنا ہوگا تو یہ ایک معجزہ بن جائے گا، اور یہاں اس وقت بھی کلام کریں گے. صاحب لیکن اس کے لیے یہ لفظ کیوں لایا گیا؟ یہاں ابھی بھی میرا ایک سوال ہے جس کو مجھے معلوم نہیں کہ مفسرین نے، جہاں تک میں نے دیکھا مفسرین نے اس کو نہیں لیا ہے، اس سوال کو یا اس کے جواب کو، کہ بھئی اگر یہی بات ہو تو صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ وہ آخر عمر میں بھی بات کرے گا. لیکن کہولت کی بات جو کہی گئی ہے خاص طور پر، یہ کیوں کہی گئی ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. غور کرنے سے واللہ عالم اس کا جواب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہولت کا زمانہ جو ہے، بچپن جس طرح سے ایک ناسمجھی کا زمانہ ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی ناسمجھی کا کام کرتا ہو، کہنے کیا میں بچے ہیں کیا؟ مطلب ہوا کہ بچے ہی سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی سمجھداری کا کام نہ کرے. تو بچپن ہے ہی ناسمجھداری کا. سمجھداری مکمل کب ہوتی ہے؟ جب انسان جوانی سے آگے بڑھاپے کی طرف چل پڑے، جس کو کہولت کہتے ہیں. اسی واسطے عام طور پر انبیاء علیہ، عام طور پر کا لفظ بولا ہوں، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عام طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ 40 سال کی عمر میں. خود خاص طور پر یہ تو وضاحت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 40 سال تھی جب آپ کو پہلے وحی آئی ہے. تو وہاں مفسرین، سیرت نگار سبھی اس پر کلام کرتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے ہر انسان کی، یہ ایک ایسی ہے کہ اس کو بچپن تو نہیں کہیں گے کہ بے وقوفی اور ناسمجھی کا زمانہ ہے،
جوانی جو ہے اس میں انسان کے جوش جذبات جو ہیں وہ جوش میں ہوتے ہیں تو ہوش کم ہوتی ہے، جوش زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے آگے بڑھ جائے تو بڑھاپے میں پہنچ جائے تو قوہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے تجربہ تو بڑھ جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس کی قوت فیصلہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. یہ کہولت کا زمانہ جو ہے جوانی سے آگے اور بڑھاپے سے پہلے، یہ انسان کے عمر کے پکا ہونے کا، تجربات کا، عقل کے بھی مکمل ہونے کا اور حوصلوں کے بھی پست نہ ہونے کا یہ زمانہ ہے. ایک لحاظ سے یہ عمر بہت ہی مکمل سمجھی جاتی ہے. تو کہولت، تو یہاں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے کوئی انسان یا خود وہ کہولت کے زمانے میں جو مکمل عمر ہے کسی بھی انسان کی، جس وقت پکی بات کرتا ہے کوئی انسان، جس طرح سے اپنی عمر کے اس مرحلے میں وہ بات کرتے ہوں گے، بچپن میں بھی ان کی بات ایسی ہوگی. چنانچہ سورہ مریم میں جو آیت میں نے نقل کی ہے وہاں آپ دیکھیں تو ایک آیت کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کا کلام نقل کیا ہے، حقیقت تو یہ کہ مکمل اس کے اندر بات ہے. پورا انٹروڈکشن ایک آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہترین کلام کس کو کہتے ہیں؟ خیر الکلام ما قل ودل. بہترین کلام وہ ہے کہ جو اپنے الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہو لیکن معنی کے لحاظ سے وہ مفصل ہو، کوئی اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ ہے بہترین کلام. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے اندر جو کلام کر رہے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن اور تعارف کرا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، تو وہ تو اتنا مکمل ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اتنا مکمل تعارف اور وہ بھی اتنے مختصر الفاظ میں نہیں کر سکتا. تو گویا اس میں یہ اشارہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کا بولنا ایسا نہیں کہ جس طرح بچے بولیں گے. چلیے صاحب تھوڑا تصور کر لیں کہ بعض بچے زیادہ کیا کہتے ہیں جینیس ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا، وہ اوروں سے زیادہ جلدی بول پڑتے ہیں. ایسا بھی نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گود کی عمر میں ایسا کلام کریں گے جس طرح کہولت کے زمانے میں بھی ان کا کلام ہوگا. تو یہ معجزہ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں ان کا صالحین میں ہوں گے. یہ صالحین کا لفظ تمامی انبیاء کے لیے بولا گیا ہے، اس لیے یہاں بھی ان کے لیے بولا گیا. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. تو حضرت مریم نے کہا پروردگار، حالانکہ یہاں فرشتے کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا اللہ نے خوشخبری دی ہے، اس واسطے اب ان سے کہے کو بات کرنا، اللہ سے بات کرنی. انہوں نے کہا خداوندہ کہاں سے ہوگا مجھ کو بیٹا کیسے ملے گا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے. تو شادی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں کسی بغیر شادی کے بھی میرا کسی سے تعلق نہیں ہوا، تو آخر اولاد ہوگی کیسی ہے؟ تو جائز ناجائز کوئی صورت ہے ہی نہیں میرے تعلق کی. تو اس صورت میں انسان کیسے میرے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء. تو جواب یہ دیا گیا اسی طرح کا مطلب کیا ہے کہ تم جس طرح ہو یہی حالت رہے گی. یہ نہیں ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے گی، کوئی انسان تمہیں چھوئے گا اور طبعی طور پر جس طرح سے اولاد ہوتی اس طرح نہیں، اسی حالت میں تمہارے رہتے ہوئے یہ بچہ پیدا ہوگا. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں. اللہ کا کوئی مجبور تھوڑی ہے، یہ دستور بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. اس دستور کے مرد اور عورت ملنے سے اولاد پیدا ہوتی. یہ دستور اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کسی اور نے بنا دیا اللہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جب دستور اللہ کا بنایا ہوا ہے تو اللہ ہی اس دستور کے خلاف دوسرا ایک طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اسی واسطے دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جو ہے ایسی جیسے آدم. خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد کہا گیا ہو جا، ہو گیا. اس بات سے ایک دستور اور طریقہ جو ہے وہ بنایا ہوا اللہ کا. تو اللہ کی قدرت یہ تھوڑی کہ وہ اس طریقے کے پابند ہو جائیں گے. اسی حالت میں پیدا ہوگا. اللہ جس طرح چاہتے ہیں وہ تخلیق فرماتے ہیں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہونے کا تو وہ اس کے لیے تو بس یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہوں گے وہ تعلیم دیں گے الکتاب کی، یا تو یوں کہ وَيُعَلِّمُهُ، یہاں اللہ فاعل ہوں گے. اللہ
تعلیم دیں گے عیسیٰ کو الکتاب کی اور الحکمہ کی اور التوراۃ اور الانجیل، ان سب کی تعلیم دیں گے۔ صاحب معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح سے براہ راست علم دیا جاتا ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں ہوتا، فرشتہ تو واسطہ ہے لیکن اصل تو علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایسا سمجھیے مثال کے طور پر بارش برس رہی ہے تو بارش یوں نہیں کہیں گے کہ بھئی وہ فرشتے نے برسا دی، یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے بارش برسانے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کاموں پر فرشتوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی یہ صورت ہے کہ اگر وہی فرشتے لے کر آ رہے ہیں تو ان کو معلم نہیں کہا جائے گا، وہ واسطہ ہیں، پہنچانے والے ہیں، لیکن اصل معلم انبیاء کے اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعلیم دیں گے ان کو الکتاب کی۔ اچھا صاحب، یہاں مسئلہ جو ہے الحکمہ، اس کے لیے تو میں کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں، الحکمہ جب نبی کے لیے لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے علوم نبوت، کہ پیغمبرانہ علم جو نبی کو دیا جانا ہے وہ ہے الحکمہ۔ اردو انگلش میں اس کا ترجمہ وزڈم کریں گے، اردو میں جو ہے دانائی اور عقل کی بات، لیکن قرآن میں الحکمہ جب نبی کی نسبت سے آیا تو اس سے مراد ہے علم پیغمبری۔ لیکن الکتاب سے مراد کیا ہے؟ اس واسطے کہ اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امیین کے اندر نبی بنا کر بھیجا اور وہ لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو وہاں الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو اگر یہاں صرف اتنی بات ہوتی کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے تو سمجھا جاتا کہ وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، سمجھا، اس کی تعلیم دیں گے۔ مگر مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ التوراۃ والانجیل آگے آ گیا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاۃَ وَالْإِنجِیلَ، کہ ان کو تورات اور انجیل بھی کبھی تعلیم دیں گے۔ تب الکتاب سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے اس کے یہی کہا کہ یہاں الکتاب مجمل ہے اور اس کی تفصیل آگے التوراۃ والانجیل سے کر دی گئی کہ جو وہ کتاب کون سی ہوگی وہ ہے التوراۃ والانجیل۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الکتاب سے وہ صحف جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے ہیں، جیسے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف تورات اور انجیل ہی نہیں بلکہ زبور کا بھی علم تھا، اور بھی صحیفے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے ان کا بھی علم دیا گیا۔ ضروری نہیں کہ پورے تمام کتابوں کے حافظ بن گئے ہوں، بلکہ یہ کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ مسائل ہم نے تورات میں بھی رکھے تھے، یہی باتیں ہم نے ابراہیم کو بھی بتلائی تھی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پچھلی شریعتوں کا علم دیا گیا ہو، پچھلی کتابوں کا علم دیا گیا ہو، وہاں الکتاب سے مراد وہ ساری کتابیں ہوں تورات اور انجیل کے علاوہ۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور اس کو رسول بنائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی بنو اسرائیل کی طرف۔ قرآن نے تو اس کو صاف کر دیا، بائبل نے بھی گنجلک میں نہیں رکھا ہے۔ بائبل کو آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں، متی کی انجیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض رسولوں کو یعنی اپنے شاگردوں کو تبلیغ کے لیے بھیجتے وقت انہوں نے کہا کہ تم اسرائیلیوں کے پاس جانا، غیروں کے پاس مت جانا۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ میں اسرائیلی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے واسطے آیا ہوں، مطلب یہ کہ بنی اسرائیل جو جن میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور یہ بھیڑوں کی طرح سے منتشر ہیں، کوئی ایک راستے پر نہیں چل رہے ہیں، میں ان کو اکٹھا کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے لیے نبی ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بائبل میں کھلا ہوا ہے، کہیں اس کا تذکرہ بائبل میں نہیں دکھلا سکتا کوئی شخص کہ انہوں نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ساری دنیا کے واسطے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے یہاں قرآن شریف میں کہا گیا بنی اسرائیل کی طرف۔ اچھا، پھر ایک اور بھی سوال ہے کہ یہ جو تورات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، ٹھیک ہے؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو ہیں، جو ان کی امت کہلاتے ہیں، وہ آج وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں نا؟
یہودی جو ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہودی کس کو کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کون یہودی ہو سکتا ہے، ان سے جا کر پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے دنیا میں ہر آدمی یہودی نہیں ہو سکتا، صرف بنی اسرائیل ہی یہودی بن سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کے یہاں موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اسی لیے وہ تبلیغ نہیں کرتے ساری دنیا میں اپنے دین کی. یہودیوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ دین لیے پھرتے ہیں، وہ آ جاؤ بھائی ہمارے مذہب اختیار کر لو، وہ نہیں کرتے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب بنو اسرائیلی کے لیے ہے. جب یہ بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور آگے بھی ہے، قرآن شریف میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں پچھلی شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اسی کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ بائبل کے اندر موجود ہے ابھی بھی. معلوم ہوا کہ تورات جو ہے اس کو منسوخ کر کے ایک نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، تورات والی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے، اور تورات والی شریعت ہے یہودیوں کے واسطے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ساری دنیا میں اس کو نافذ کرنے کے واسطے آئے تھے؟ سمجھ میں آیا؟ اگر یوں کہتے کہ میں اس کو عام کرنے کے واسطے آیا ہوں تو بھی سمجھا جاتا. وہ تو کہتے میں اس کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مطلب جن کے لیے وہ شریعت تھی انہی پر نافذ ہوگی. تو عجیب بات ہے کہ تورات تو ہے بنی اسرائیل کے لیے اور انجیل ہو جائے ساری دنیا کے واسطے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ حق ہی نہیں، مگر کون پکڑے بھائی، آج کل تو سکہ ان کا چل رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اسلام ہی وہ ایک مذہب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، وہی ایک وہ مذہب ہے کہ جس کو جو ساری دنیا کے لیے اترا اور ساری دنیا میں اس کی تبلیغ ہونی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کہہ دیجئے اے انسانوں. تو وہاں یوں نہیں کہا اے مکے والو، اے مدینے والو، اے عرب والو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا، حالانکہ بعثت کے لیے تو کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ بعثت براہ راست جو ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں میں ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک یہ کہ آپ کی رسالت کن کے واسطے ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پھر بطور تاکید کے اس کے لیے اس کے جمیعا کا لفظ ہے، اے انسانوں تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو رحمت للعالمین کہا جانا، رسول للناس کہا جانا، تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں کہ یہ قرآن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ساری دنیا کے واسطے ہیں. تو یہ اس کی تبلیغ ہوگی، لیکن اور کسی چیز کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ ایسا کر رہے ہیں. تو یہاں اس کو کہا گیا کہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور رسول بنا کر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بنو اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ یہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کر آیا ہوں. یہ تمہارے رب کے پاس سے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرا رب نہیں ہے، سمجھ میں آیا، بلکہ تمہارے رب ہے. بلکہ بتانا یہ ہے کہ تمہیں اس سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، تم اس کو اپنے لیے تکلیف دینا سمجھ رہے ہو کہ جو میں نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے کوئی مصیبت ہے. جب وہ تمہارا رب ہے تو تمہارے لیے خیر خواہی چاہیے ہوگی، اس نے جبھی وہ نشانیاں دی ہیں. تو تمہارے رب کی طرف سے میں نشانی لے کر آیا ہوں. وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے وجہ سے، تمہاری خاطر میں مٹی سے بناؤں گا ایسی شکل جیسی کہ پرندے کی ہوتی، کہیئۃ الطیر، پرندہ نہیں بنا دوں گا، ایک ویسی ایک معمولی ایک شکل مٹی کے لے کر کے میں وہ شکل سی بناؤں گا جیسے پرندہ کی ہوتی ہے. فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ تو اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. یہ ہوگا اللہ کے حکم سے، مطلب کیا ہے؟ وہ پرندہ بننا وہ میرا عمل نہیں ہوگا، اللہ ہی کا فعل ہوگا. لیکن میں اسی لیے میں مکمل شکل نہیں بناؤں گا، ایسا کر دوں گا جیسے پرندہ ہوتا ہے، لیکن بالکل پرندہ بنا دینا یہ اللہ کا فعل ہوگا باذن اللہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اندھے اور کوہڑی جو ہیں ان کو بھی میں شفا دوں گا، اس مرض سے ان کو اچھا کروں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے. تو کتابوں میں دو ایک واقعات آتے ہیں کہ جب ان سے فرمائش کی گئی تو سام ابن نوح کو بھی انہوں نے قبر پہ پہنچے اور وہاں ان کو کہا قم باذن اللہ، وہ کھڑے ہو گئے اور سامنے قبر سے نکلتے فوراً کہا کیا قیامت آ گئی کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ابھی قیامت نہیں آئی، لیکن میں نے اللہ کے حکم سے
اور وہ لفظ بول کر میں نے تم کو کھڑا کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ اپنا ان کا انتقال ہو گیا قبر میں، پھر واپس چلے گئے. تو ایک دو واقعات اس طرح کے آتے ہیں کتابوں میں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتلاؤں گا کہ جو کچھ تم کھاتے ہو یا جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہوگی تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. کیونکہ معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو دیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے مخاطب ہیں ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعی نبی ہیں. اسی واسطے ہر زمانے میں ہر نبی کو جو معجزات دیے گئے وہ اس فیلڈ کے دیے گئے جس فیلڈ میں لوگ زیادہ ماہر ہوتے تھے، تو اسی فیلڈ کے معجزات دیے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ وہ ہے کہ طب اور میڈیسن جو ہے وہ بڑے عروج پر ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ماہر اس زمانے میں موجود ہے. تو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے کہ صاحب جن کا کوئی علاج نہ کر سکے ان کا علاج جو ہے وہ وہاں ہو رہا ہے. چنانچہ جالینوس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کو اطلاع دی گئی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوڑیوں کو اور اندھوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کس طرح ٹھیک کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس وہ تو ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا. تو اس نے کہا